बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि आज 8 अप्रैल है और दिन है मंगल का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहले बात करेंगे अलीमा खान की। अलीमा खान ने कहा है कि मादनियात का जो बिल सूबाई असम्बली में पेश हुआ है उसको इमरान खान की रिहाई के साथ मशरूत कर दिया जाए कि अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो ये बिल पास होगा। और बात में लॉजिक भी है, हकीकत भी है, क्योंकि ये जो मैंडेट है ना, ये केपी के गवर्नमेंट का, तो वो इमरान खान का मैंडेट है। और इतना बड़ा फैसला करने से पहले इमरान खान को इत्माद में न लेना या इमरान खान को न बताना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। बहरहाल उनकी बहन अलीमा खान ने इसका मुतालबा किया है। उससे जो अगली खबर है वो बड़ी जो है वो अजीबो गरीब और हैरत अंगेज़ खबर है। वो खबर ये है कि नई जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसके जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने फ़ोन पर रब्ता किया है समदी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से। इसहाक डार ने अपनी जो है ना वो खिदमात याद दिलाई हैं कि किस तरह हमने आपके हर हुक्म की तामील की, और फिर उनको याद कराया कि आपका बहुत सारा असला पड़ा है अफ़गानिस्तान में, और वो असला हम जो है वो निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर हमें कोई डॉलर शालर फेंके जाएं, क्योंकि अफ़गानिस्तान शुरू से पाकिस्तान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, चाहे वो ज़िया हो चाहे वो मुशर्रफ हो। और अब ये लोगों कि जी अगर उधर मारा मारी शुरू हो जाए तो फिर कोलेशन स्पोर्ट हो गया और बहुत सारे जो है ना फंड हो गए, असला हो गया और हलवा दमड़ी, ये सारा कुछ जो है ना वो मिल जाता है। इसके अलावा बात हुई है मादनियात पे। आजकल पूरी दुनिया में एक नया जो सिलसिला शुरू हुआ है ना वो है मादनियात का। अब आप सवाल करेंगे कि ये यकदम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई हैं। ये यकदम इसलिए इम्पोर्टेंट हुई हैं कि दुनिया बहुत आगे चली गई है। आपने टेस्ला सुनी होगी जो बैटरीज पे जो है ना वो गाड़ियाँ चल रही हैं। उसके बाद एआई आ गया मैदान में, अरबों रुपए उस पर लग गए। तो अब जो वो धाते हैं ना वो, यानी हम छोटे छोटे थे तो हम सुनते थे कि अल्लाह पाक ने इस जहान में कोई भी चीज़ जो है वो फजूल नहीं बनाई। तो अब जो है वो हीलियम, कोबाल्ट, लिथियम, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें जो है इनकी अहमियत बढ़ गई है और हर कोई जो है वो मादनियात और मिनरल्स की बात कर रहा है। इन मादनियात की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन को भी पैम्पर कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रीनलैंड पर भी दावा कर रहे हैं। तो मार्को रूबियो और जो इसहाक डार हैं उन्होंने फ़ोन पर इस पे बात की है। और अब ये भी लग रहा है कि हस्ब मामूल जिस तरह हेनरी किसिंजर ने कहा था कि हमारी जो दुश्मनी है वो ख़तरनाक है लेकिन हमारी दोस्ती बहुत ख़तरनाक है, ये हेनरी किसिंजर ने कहा था, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने। अब लग यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जो अमेरिकन पाकिस्तानी थे उनसे वोट बटोर लिया और अब वो अपने मफादात पे आ गए हैं कि हमारा मफाद किस में है। क्योंकि जो अमेरिका में पाकिस्तानी है ना मुसलमान, वो हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, लेकिन इस दफ़ा ट्रंप ने इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके लाखों वोट ले लिए, लेकिन अब वो अपनी उसी तरफ चले गए। अब इसके साथ मिलाकर एक खबर पढ़ें। फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि कांगो, ये अफ्रीका में है, वहाँ पे भी बदमाश हैं, उन्होंने भी कब्जा किया है हुकूमत पे। उन्होंने अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका उनकी मजम्मत करता था, अमेरिका को कहा है कि कांगो में बहुत ज़्यादा यूरेनियम है, बहुत ज़्यादा कॉपर है, बहुत ज़्यादा कोबाल्ट है। आप इस तरह करें कि इधर जो है ना वो निकालें, मौजूद करें, जो है ना वो मादनियात निकालें। अमरीकी बड़े खुश हो गए। ट्रंप वैसे बिजनेसमैन है। उनका मकसद क्या था कि हमारी जो गैर कानूनी फॉर्म 47 की हुकूमत है, हमारी जो बदमाशी है, इसको कबूल कर लिया जाए। तो अमेरिका का क्या चाहता है, लोग जाने, कांगो वाले जाने, डांगे जाने, सोटे जाने, ठीक है। यही ट्रंप था ना जिसने कहा था कि वो अफ्रीका, इसकी फ़लस्तीन और इजराइल की जो है ना वो जंग रुकवाएगा। तो कत्लेआम में कितनी तेज़ी आ गई है। इनकी कोई ना कोई इनका ज़मीर होता है, ना दीन होता है, ना ईमान होता है। ये वैसे भी फिर आपको पता है पैसे, डील हो गई, कारोबार हो गया। तो कांगो ने भी यही कहा है
اب پاکستانی اپنے آپ کو سیاسی طور پر حلالی ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بھی یہ معدنیات والا چورن وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ بڑی حیران کن ہے، وہ یہ کہ جمعے والے دن کہا جا رہا تھا کہ یہ جو شریف ٹبر ہے یہ پہلے بیلاروس جائے گا، وہاں پہ لوکا انہوں پھوپھینا پترے 2 نمبر آدمی ہیں، ان کے ساتھ آج کل ان کا بڑا پیار چل رہا ہے، پھر وہاں سے یہ لندن جائیں گے۔ لیکن آج بتایا جا رہا ہے شریف خاندان کے ذرائع کی طرف سے کہ کل ہی جو ہے یہ ٹبر وہ روانہ ہو رہا ہے۔ اب چوہے کیوں چھلانگے مار رہے ہیں جہاز سے اس کا کوئی نہیں پتا، یعنی وہ کل لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، چائے کے کپ اپنے ہاتھوں سے نیچے رکھ دیں اور پانی کے گلاس اپنے ہاتھوں سے نیچے رکھ لیں، اپنے جو بچے گود میں بٹھائے ہوئے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں اور احتجاج آپ نے ریکارڈ کرانا ہے۔ یہ ریکارڈ آپ نے کرانا ہے احتجاج، کیونکہ اگر زیادہ کرا دیا تو بگو ڈالے والے آ جائیں گے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ احتجاج آپ ریکارڈ کرا دیں تو شریف فیملی جو ہے وہ کل لندن جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے گلوکار سلیمان احمد، یہ جنون والے بڑے گان ہے، جذبہ جنون، ان پہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ تو اب سلیمان احمد جہاں کہیں بھی نظر آئیں گے پاکستان آنے کی کوشش کریں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں، قومی سلامتی کے خلاف باتیں کی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نورا فتح کا آپ نے لباس دیکھا ہوگا، ٹوٹل جتنا نورا فتح ٹوٹل لباس پہنتی ہے یا سنی لیونی پہنتی ہے، ہماری قومی سلامتی اس طرح ہے، بڑی نازک، بڑی تھوڑی سی، آدھے میٹر کی، آپ نے اگر بات کی تو قومی سلامتی خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو سلیمان احمد پہ مقدمہ درج ہو گیا ہے نور فتح والے لباس پہ۔ اس کے علاوہ جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہے اس کا فائدہ عوام کو دیا جائے گا۔ یہ اردلی وزیر اعظم نے فرمایا ہے کہ پہلے ہم اپنے کھابے اپنے کھانچے لگا لیں، 110 روپے جو ہے نا وہ فی لیٹر لے لیں۔ کہ یہ بیان کیوں دینے پہ جو ہے نا یہ مجبور ہوئے ہیں موصوف، کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں اور زیادہ قیمتیں گر گئی ہیں تیل کی، اور تقریباً $67 یہ جو ہے نا پر بیرل یہ بک رہا ہے، 67 65.566 یہاں پہ عمران خان کے دور میں یہ 117 سے $122 کا بیرل تھا جب پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے لیوی شیوی کما لینا فی لیٹر، اس کے بعد دیکھیں گے، انہیں بھی عوام کا پتہ ہے کہ عوام نے کیا اکھاڑ لینا ہے۔ اس کے بعد خان یونس، یہ علاقہ ہے فلسطین کا، یہاں صحافیوں کے خیموں پر بمباری ہوئی ہے اور یہاں پہ شہید ہوئے ہیں ٹوٹل 21 افراد، اس میں ایک جو ہے نا وہ صحافی بھی شامل تھا، خیر ہے اس کو 7 خون معاف ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ جو بندہ شہید ہوا ہے وہ امریکی مسلمان تھا، یعنی اصل میں وہ امریکی نیشنل تھا، لیکن امریکی اس میں بھی بات نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے جو ہے نا وہ 20 بندے فلسطینی شہید ہوئے ہیں تو ایک یہ بھی چلے صدقے کے طور پہ شہید ہو گیا ہے۔ تو وہاں صحافیوں کے خیمے پہ بمباری ہوئی ہے خان یونس میں۔ اگر یہ کوئی اور جگہ ہوتی تو انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں انہوں نے اپنے بلاؤز پھاڑ لینے تھے اور گریبان پھاڑ لینے تھے، چڑیاں پھاڑ لینی تھی، بال بکھیر لینے تھے، بالوں میں سواد ڈال لینی تھی، لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے سارا کچھ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ دورے پہ ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یعنی متحدہ عرب امارات میں بڑی موجیں کر رہے ہیں، بڑی کپیاں، بڑی کھلی ولی اور بڑا مال، اور جتنے بغیرت اور ٹھنڈے بغیرت اور یخ بغیرت یہ عرب نکلے ہیں نا، کیونکہ ہم جو بھی کر لیں نا ہم عرب نہیں ہیں، یعنی ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن عربوں کا تو جو ہے نا فلسطینی عرب ہیں، ان کے باپ دادا ایک ہیں، یہ تو بعد میں ٹکڑوں میں بٹ گئے، کوئی فلسطین بن گیا، کوئی سعودیہ بن گیا، یہ تو ساری ایک بلڈ لائن ہے۔ لیکن جتنے ٹھنڈے بغیرت یہ گگروں والے نکلے ہیں، یہ گگروں والے، یہ لہنگوں والے، ان کے قد دیکھیں، ان کے پیٹ دیکھیں اور ان کے وہ ویسپے والے ٹائر دیکھیں سر پہ لگائے ہوئے۔ تو اسرائیلی وزیر خارجہ وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں موجیں کر رہا ہے، اس کی تصویریں آ رہی ہیں، اور بہرحال ادھر فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو بہرحال عرب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ عدلیہ کا آزاد عدلیہ کا نہ ہونا، یہ پی ٹی آئی کا
بیان آیا ہے کہ آزاد عدلیہ کا نہ ہونا عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک رکاوٹ آپ بھی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں، میں کہتا ہوں بار بار کہ 15 دفعہ جڑا ہے نا جی دن شیو کرنا، اس تو علاوہ منہ تے ٹاکی مارنی، اور مجھے بعض لیڈروں پہ شک ہے کہ یہ بیوٹی پارلر بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جھنڈول ہو گیا، وزیر اعلیٰ جھنڈول، جس کی جھانڈ ہے اور وہ جھانڈ دھوتا رہتا ہے ہر وقت شیمپو سے، اس نے گھر والی جوئیں کڑنی رانی ہے، اس نے جھانڈ چو. عدلیہ بھی ہے، لیکن آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں عمران خان کے رہا نہ ہونے کے، کیونکہ 72 سال کا وہ شخص ابھی پھر پچھلی گرمیوں میں کہا تھا میرا کمرہ اوون بن جاتا ہے. ظاہر ہے کنکریٹ ہے، ہر طرف سے چھوٹا سا کمرہ ہے. اب پھر ذرا اندازہ کریں، یہ تو انہوں نے تو اے سی لگا لیے ہوں گے، انہیں اے سی چلا دیتے ہو سن 18 پہ یا 20 پہ، کیونکہ اے سی چلا کے پھر ہوتے کمبل پانن سپین والے. اس نے ایک وکھرا مزہ ہے، اڈو اے سی چلاؤ او تو کمبل گھتو، اس نے ایک وکھرا مزہ ہے. لیکن او بندہ او جڑا ہے جی وہ پھر اوون میں اس کی گرمی آئیں گی چھوٹے کمرے میں، تو آپ کو کہے. بہرحال آپ لوگ چل کریں، آپ لوگوں نے جیتنا تھا، جیت گئے. بلوچستان میں دھرنا جاری ہے، اختر جان مینگل ڈٹے ہوئے ہیں. کوئٹہ کے ارد گرد خندقیں کھود دی گئی ہیں. جنگ خندق کے بارے میں میرا خیال ہے سرفراز بگٹی نے پڑھا تھا، اور اتنی فورس لگائی گئی ہے کوئٹہ کی حدوں پہ، اتنی فورس لگائی گئی ہے، کاش پہلے لگائی جاتی اور جعفر ایکسپریس اغوا نہ ہوتی اور اتنے زیادہ لوگ شہید نہ ہوتے. لیکن اختر مینگل بھی ڈٹے ہوئے ہیں، حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے، اور اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اختر جان مینگل کو گرفتار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کون چاہتا ہے کہ جی یہ علیمہ خان نے سوال پوچھا ہے کہ عمران خان 2 سال خاموش رہے. کون؟ یعنی آپ کامن سینس ہے نا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، خبریں سنتے ہیں، وی لاگرز کو سنتے ہیں. اس وقت کون چاہے گا کہ عمران خان خاموش رہے؟ انڈیا چاہے گا، اسرائیل چاہے گا، امریکہ چاہے گا، کیونکہ وہ تو بات بات پہ جواب دیتا ہے. وہ دن میں 4 دفعہ ٹی وی پہ آتا ہے، وہ یوٹیوبر سے ملتا ہے، وہ صحافیوں سے ملتا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی صحافی کو انٹرویو دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح بولتا ہے. تو کون چاہے گا کہ عمران خان 2 سال چپ رہے؟ علیمہ خان نے سوال کیا، اور واقعی سوال ہے کہ جی عمران خان چپ رہے، کہ جی 2 سال کیوں چپ رہے؟ کون چاہتا ہے؟ کس کے فائدے میں ہے کہ عمران خان چپ رہے؟ اب آپ یہاں سے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ دشمنوں کو فائدہ ہے عمران خان کے چپ رہنے کا یا سجنا کو فائدہ ہے. یہ آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے وہ آپ نے کر لینی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو امریکی پاکستانی تھے ان کا استعمال کر لیا ہے، ووٹ بٹور لیے ہیں. اس سے کیا گلہ کرنا؟ یہاں پہ نہیں ہوتا، یہاں پہ ووٹ بٹور لیے جاتے ہیں، کبھی کس کے ساتھ اتحاد، کبھی کدھر مل گیا، کبھی کدھر مل گیا. وہ جو ہے نا ایک باجوڑ سے اپنے جو ہے نا وہ بھائی کا خون بیچ کر آیا، اس نے شکر پڑی ہوگی کہ میرا بھائی شہید ہوا، ریحان زیب، اور وہ پھر جیت گیا عمران کی تصویریں دکھا کے، اور پھر اب نون لیگ کا مشیر ہے. تو مسلمان کا اگر دین ایمان نہیں ہے مسلمانوں کا، تو ٹرمپ کا کون سا دین ایمان ہے؟ بہرحال لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ووٹ لیے تھے تو اس کا سودا کر لیا ہے. اس رجیم کے ساتھ ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن والی پالیسی پہ چل رہے ہیں اور سیٹ فیل کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو رجیم پاکستان میں نا اس وقت جس کے پیر نہیں ہیں، جس کی حمایت نہیں ہے، جس کے ووٹر نہیں ہیں، ان کو پھر بلیک میل کرنا، ان سے مرضی کی چیزیں لینا، ان سے سائن کروانا، ان کو اندھیرے میں لے جانا، یہ آسان ہوتا ہے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے. اور آپ کے پیچھے لوگ ہو نا تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں ایچ بی او کے نمائندے کو کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جی لگتا یہی ہے. اب ہم اپنے ویلاگ پہ آئیں گے اور پہلی ہم بات کریں گے جنید اکبر کی. جنید اکبر صاحب فرماتے ہیں، آپ نے کہیں پہ سنا ہے کہ وہ جو ہے فوج وہ بڑا محترم ادارہ ہے، بڑا احترام. کیوں بھائی محترم ادارہ کیوں ہیں؟ وجہ یہ جرنیل محترم کیوں ہیں؟ تنخواہ نہیں گھنے، تنخواہ نہیں گھنے، پنشن نہیں گھنے، تو یہ اپنا کام کریں. محترم ادارہ استاد آ لئیے، اس کے علاوہ محترم ادارہ جڑا ہے نا جی وہ ریلوے آ لئیے، محترم ادارہ فیملی پلاننگ آ لئیے. اتنے سارے ماں پیو ہیں جرنیل کنہوں نے احترام کرا. یہ جنید اکبر صاحب نے فرمایا ہے. اس کے بعد جو ہے نا 9 مئی پہ یہ آپ نے غور کرنا ہے
कितनी FIR कटी हैं? 35,992 FIR। ये खाली रिकॉर्ड पे है। 1,10,000 छापा पड़ा है, वो इसमें नहीं है। वो जो पुलिस ने अपनी हुक्मरानी, क्योंकि मैं आपको बताया जजेस कैद है, पुलिस कैद है, ब्यूरोक्रेसी कैद है, ये सारे कैद है और एक इदारे ने कैद कर रखे हैं। 35,992 जो है वो FIR दर्ज हुई हैं। इसके अलावा आगे सुने, 19 करोड़ का टोटल नुकसान हुआ है। 19 करोड़ का, 19 करोड़ की तो खाली चीजें लूट ली हैं पुलिस ने, कई करोड़ों की चीजें लूट ली हैं पुलिस ने PTI के घर वालों से। अब किधर गया वो 9 मई? कोई बंदा शहीद नहीं हुआ, कोई 4-5, ये रिपोर्ट पेश हुई है, ये रिपोर्ट पे जो 9 मई 19 करोड़। किसी एक लीडर को कहते ना, PTI के किसी एक लीडर को वो 19 करोड़ का चेक काट देते उनको कि ये लें अपने जाके, ये इसमें वो कोर कमांडर हाउस और मोर और सारी चीज़ें शामिल हैं। और मुचलके कितने जमा कराए हैं PTI के लोगों ने, ये सुने, 22 करोड़ के मुचलके जमा करा चुके हैं PTI के लोग, 22 करोड़ के। वो मुचलके हुकूमत के पास जाते हैं। 19 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये क्या चल रहा है मुल्क में, यानी आप बताएं। उसके बाद अगली खबर जो है, वो अगली खबर ये है कि ये हसन निसार साहब ने फरमाया है, मैं मुतफिक हूँ कि अगर एटम बम को किसी अजायब घर में, टेक्सला का अजायब घर हो गया, इसके अलावा जो है ना लोक विरसा है, इसके अलावा इस्लामाबाद में शक्करपड़िया में है अजायब घर, अगर वहाँ रख दिया जाए तो आप यकीन करें कि मेरे जैसे कितने पेंडुओ सुन ये एटम बम तक उड़ जा सुन और उससे टिकट ला देता वही 1000 रुपया। तो ये जो लोग बेरोजगारी से जो है ना तंग आकर, गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी करते हैं, तो क्या ख्याल है उनके लिए एक फंड कायम कर दिया जाए। यानी लोग, कितने लोग एटम बम तक उड़ा सुन। ये फरमाया हसन निसार ने कि अपने एटम बम को, जिसको कभी इस्लामी एटम बम कहा जाता था, उसको किसी अजायब घर में रखवा दिया जाए, उस पर लगा दिया जाए टिकट, उसकी जो कमाई हो तो किसानों में जो लोग खुदकुशी करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पैसे दिए ना, इन्हीं लोगों ने पेट काट काट के पैसे दिए। किसने दिए हैं? इसी कौम ने दिए पेट काट काट के। तो अब एटम बम कहीं पे रख दिया जाए, किसी चौक में रख दिया जाए, किसी अजायब घर में रख दिया जाए, तो उससे लोग टिकट, यानी नरगिस देखुण तक लोग 5-5 हज़ार टिकट घिना है, नरगिस तक उन तक, तो एटम बम तक उन तक कितना लोग घिनसी टिकट। लोगों को दिखाएं कि ये एटम बम में चलावना तैसा है कोना, ठीक है जी, दिखाएं और लोगों को पैसे दें। उसके बाद अलीमा खान ने आज बड़ा अहम दिन था, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर इमरान खान से या मेरे भाई से मेरी मुलाकात न कराई गई तो मैं अडयाला जेल के बाहर धरना दूंगी। ये वीडियो करने से पहले जो इतलात आ रही थी, पूरा अडयाला रोड बंद था, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, पुलिस के शेर जवान आ गए, इसके अलावा एलीट पहुंच गई। लेकिन आखिरी खबरें आने तक अलीमा खान जो है वहाँ पे कुर्सी डालकर बैठ गई थी, पुलिस उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले तैयबा राजा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, अभी क़यादत नहीं पहुंची थी। मैंने कल ही कह दिया था कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कह रहे थे कि आ रहे हैं रास्ते में। इसके अलावा वो मेकअप वाली आंटियां, वो जो खुसूसी नशिस्तों की उम्मीदवार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होती हैं, हर जगह मौजूद होती हैं, वो मुझे आंटियां नज़र नहीं आई मेकअप करके कि हमने तो ज़ाहिर सीटें लेनी है, फिर सीटें लेके जो है ना तकरीरें करनी है, तनख्वाहें लेनी है। इस वीडियो से पहले मुझे वो आंटियां नज़र नहीं आई जिन्होंने सीटें लेनी थी। तैयबा राजा जिसने कोई सीट नहीं लेनी वो गिरफ्तार हो गई है। खतीजा शाह जो आर्मी चीफ की नवासी है, आसिफ नवाज जंजुआ की, वो अलीमा खान के साथ मौजूद थी, सिमाबिया ताहिर मौजूद थी। लेकिन बड़े बड़े जो तुरम खान थे कह रहे थे कि जी वो रास्ते में वो आ रहे हैं, तो अभी तक तो वहाँ कोई नहीं पहुँचा था। अलीमा खान बैठ गई हैं और फिर आपको बताया कि मर्जी के लोगों को, अब जब मैं वीडियो कर रहा था तो इतलात आ रही थी कि बैरिस्टर गौहर को इजाज़त मिल गई है इमरान खान से मिलने की। और आप जानते हैं कि बैरिस्टर गौहर को क्यों इजाज़त मिली। बैरिस्टर गौहर को जब इजाज़त मिली तो विचले ज़राए बताते हैं कि उन्होंने फिर वहाँ पे जो है ना
کولر پہ کھڑے ہو کے گلاس میں پانی ڈالا, وہاں پہ پھر کلین شیو کی, اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیشو پیپر مارا منہ پہ 10 دفعہ, بال بنائے, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ اندر گئے. بہرحال بہن کو نہیں ملنے دیا جا رہا. 20 مارچ کے بعد بہنوں کو اور گوہر کو جو ہے نا یعنی آخری اطلاعات آنے تک, لیکن وہاں پہ بہت کشیدگی ہے اڈیالہ روڈ پہ, اور ریاست کی پوری طاقت اڈیالہ روڈ پہ جمع ہو چکی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں وہاں سے کیا نکلتا ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا 9 مئی کا, اور آپ کو سارا کچا چھٹا بتا دیا, 35,992 FIRs ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا 19 جو ہے نا وہ کروڑ, یہ رپورٹ حکومت نے درج کرائی ہے, 19 کروڑ کا ٹوٹل نقصان ہوا ہے. 22 کروڑ کے مچل کے, یہ آپ بلیک میلنگ چیک کریں, 9 مئی کی بلیک میلنگ یہ خود حکومت نے دی ہے, خود حکومت نے دی ہے, اور کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ 3 مہینوں کے اندر یا 4 مہینوں کے اندر یا ان کو چھوڑا جائے یا ان کو سزا دی جائے, جو کچھ کرنا ہے. اب یہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے, تو اب یہ جو 4 مہینے دیے ہیں یہ پھر توڑیں گے ان کو کہ جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ججوں کا, عدالتوں کا, کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو ورنہ سزا سنا دیں گے. پی ٹی آئی جج ان کو کہیں گے, جن ججوں نے فیصلہ سنانا ہے یہ ان ججوں سے فون کروائیں گے ان کو کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو ورنہ فیصلہ تمہارے خلاف آئے گا. بہرحال جنید اکبر پہ آتے ہیں کہ آپ کو جی کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا بھنڈیاں اگائیں, آپ گھنگلو اگائیں, آپ تاجروں سے ملیں, آپ جو ہے نا وہ میشر ٹھیک کریں, کس نے کہا ہے؟ آپ پیچھے پڑ گئے معدنیات کے, اور معدنیات کا ٹھیکہ سنیں وہ FWO کو ملے گا. FWO آپ کو پتہ ہے FWO کس کا ہے, کس کو FWO کو فائدہ ہوگا, اور یہ جو ہے نا کوئی جرنیل اس کا انچارج بن جائے گا, اور پھر پاکستانی بم کھلی ولی. 3 جو ہے نا صوبے موجود تھے, پنجاب موجود تھا, سندھ موجود تھا, بلوچستان موجود تھا, کہ جو مرضی نہ کرو. وہ تو آپ کو پتہ ہے فارم 47 والے ہیں, وہاں پہ جھنڈل سرکار نہیں تھی, لیکن جھنڈل سرکار نے بل تیار کر لیا ہے, اور جو جھنڈل سرکار ہے اس کا بھی پلان ہے فیصل امین گنڈا پور جو سارے معاملات چلا رہا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پورے KPK میں اپنے بھائی کے علاوہ کوئی کوارڈینیٹر نہیں ملا علی امین گنڈا پور کو, انہوں نے اپنے بھائی کو کوارڈینیٹر بنایا. وہ آج کل کھڑپینچ ہے KPK حکومت کا, وہی ٹویٹ کر رہا ہے, وہی لوگوں کو سمجھا رہا ہے. بہرحال ہم جنید اکبر کی اس بات سے بالکل متفق ہیں کہ کیوں احترام کریں, کیوں ادب کریں. ہاں وہ احترام ہے کہ ظاہر ہے پاکستانی فوج کے جرنیل ہیں, یہ احترام ہے, سرکاری ملازم ہیں. اور ایک اور بات آپ پہ کلیئر کر دوں, جو سٹیٹ ہے نا, سٹیٹ وہ لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں جو سٹیٹ سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. یہی بات میں جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ سٹیٹ سے نہ ٹکرائیں, کیونکہ سٹیٹ لوگ ہیں. ایوب خان کا کوئی اتا پتہ آپ کو, کوئی قبر نہ اتا پتہ, یایا کا, ضیاء کا, مشرف کا, تو سٹیٹ تو موجود ہے, وہ کدھر گئے؟ یعنی یہ میجر جنرل آصف غفور کہہ چکے ہیں کہ کوئی چیف جو ہے وہ فوج سے بڑا نہیں ہے, اور کوئی چیف وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے. وہ خود کہہ, یہ آصف غفور, میں تو نہیں کہہ رہا. 1 کروڑ چیف نہ 1 کروڑ چیف پاکستان کی پہ قربان, پہ جتنا بڑا ترم خان ہو, ہم کیوں احترام کریں؟ اگر صوبے داراں یا حوالداراں کیوں احترام کراں؟ ادارے کا احترام ہوتا ہے کہ ادارے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ادارہ ذمہ داریاں پوری کرے. ادارہ ہر شاید بڑا کھلا ہے, ہر شاید بڑا کھلا ہے کہ ایسا جی پتہ نہیں تھا کیڑا علم حاصل کر رہا ہے, پتہ نہیں نہ کالے علم وچ BA کیتا ہے, نہ کالے علم وچ MA کیتا ہے, یا نہ کالے علم وچ PhD کیتا ہے. ہم نے چونکہ وردی پہن لی ہے لہذا ہمیں الہام ہو گیا ہے. معدنیات اسنکٹ ساں, نہراں اسنکٹ ساں, سبزیاں اساں اگساں, مولیاں 4 فٹنیاں اساں اگساں, ہدوانا 100 کلو نہ اساں اگساں. یہ کتھوں آ گئے جا رہے, یہ کتھوں آ گئے, انہیں کتھوں پڑھا ہے؟ کویسچن جو کوئی جہاں پہ جو ہے نا وہ ہے تنقید بنتی ہے, وہ تنقید کی یہ کیا ہو رہا ہے جی, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اس دن وہ ڈرون حملہ کر کے جو چرواہے مار دیا, وہ لوگ پوچھ رہے ہیں, ایک چشمدید گواہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا اور پیچھے سے حملہ ہو گیا, تھے وہ چرواہے, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. انسان مارنا تو یہاں پہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, بچوں کا کھیل ہے. تو بھائی کوئی ادب نہیں ہے,
کوئی احترام نہیں ہے. آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کریں, اپنا جاب کریں, جو آئین اور آئین پاکستان نے آپ کو دیا ہے, بس عزت ہی عزت ہے. ہم پہلے بھی عزت کرتے ہیں, عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جنرل ہیں, آپ لیفٹیننٹ جنرل ہیں, آپ فوج میں بڑے عہدے پہ ہیں, اور کہہ رہے تو اور احترام کرا. اپنا پیو سمجھا تو آپ کو, یا اپنا دادا سمجھا کہ احترام کرو, تو کامی احترام والے کرو. اگر تو ڈبے نہ چرے نے 8 فروری کو ڈبے نہ چرے نے تو سوشل میڈیا نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا تھا. پہلے اپنی دعاؤں پہ غور کریں, پھر سوشل میڈیا بھی کرے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.